بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارت کی دھمکیاں گیدڑ بھپکیوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ پاک افواج ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ بھارت کی طبیعت دوبارہ ٹھیک کرنی پڑی تو کر دیں گے۔ جانتے ہیں بھارت کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، پہلے سے بہتر علاج کیا جائے گا۔ افواج پاکستان کا بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے گمراہ کن، اشتعال انگیز اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ ISPR کے بھارتی قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جارحیت کے لیے من گھڑت بہانے تراشنے کی کوشش قرار دے دیا۔ ایک بیان میں ترجمان افواج پاکستان نے کہا بھارتی بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سنگین نتائج کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ بھارت دہائیوں سے خود کو مظلوم ظاہر کر کے دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا ہے۔ دنیا بھارت کو خطے کے عدم استحکام کے مرکز کے طور پر تسلیم کر چکی ہے۔ بھارت کو طیاروں کا ملبہ اور طویل مار کرنے والے ہتھیار یاد رکھنے چاہیے۔ بھارت ایک اور تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع، آرمی اور ایئر چیف کے بیانات خطے کو خطرات سے دوچار کر سکتے ہیں۔ مستقبل کا تصادم خطے میں تباہ کن اور قیامت خیز نتائج لا سکتا ہے۔ کوئی نیا معرکہ شروع ہوا تو پاکستان بغیر کسی ہچکچاہٹ فیصلہ کن جواب دے گا۔ نیا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا ردعمل تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا۔ نئی حرکت کی گئی تو بھارت کے جغرافیائی تحفظ کا وہم اس بار توڑ دیا جائے گا۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے پاکستان کو مٹانے کی بات ہوئی تو مٹاؤ دونوں کا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات پر رد عمل۔ کہتے ہیں کہ بھارتی فوجی اور سیاسی قیادت کے بیانات اپنی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ گزشتہ تنازع میں نتیجہ 6-0 رہا، جس سے بھارت کی ساکھ متاثر ہوئی۔ بدترین شکست کے بعد بھارت میں عوامی رائے حکومت کے خلاف ہوئی۔ مودی اور ٹولہ اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے۔ دباؤ لیڈرشپ کے بیانات سے ظاہر ہے۔ پاکستان اللہ کے نام پر قائم ہوا۔ ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں۔ اگر دوبارہ کوشش کی تو سکور انشاءاللہ پہلے سے کہیں بہتر ہوگا۔ اس دفعہ بھارت انشاءاللہ اپنے تیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پر حماس کا مثبت جواب۔ یرغمال اسرائیلی قیدیوں کی رہائی، غزہ کا کنٹرول آزاد ٹیکنوکریٹس کے سپرد کرنے پر آمادہ۔ غزہ پر قبضے اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مسترد۔ صدر ٹرمپ نے حماس کے جواب کو شائن قرار دیا۔ اسرائیل سے غزہ پر بمباری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ حماس کے جواب کے بعد اسرائیلی حکومت نے غزہ میں فوجی آپریشن میں کمی کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا امن کے لیے صدر ٹرمپ کے منصوبے پر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اسرائیل تمام یرغمالیوں کی فوری رہائی کے لیے منصوبے کے پہلے مرحلے کی تیاری کر رہا ہے۔ حماس نے جنگ بندی، اسرائیلی انخلاء اور قیدیوں کے تبادلے پر آمادگی ظاہر کی، جبکہ اسرائیلی قبضے اور مرحلہ وار انخلاء کی شق مسترد کر دی۔ حماس نے ٹرمپ منصوبے کے کن نقاط سے اتفاق اور کن سے اختلاف کیا، العربیہ سامنے لے آیا۔ عرب میڈیا نے بتایا اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی ٹرمپ فارمولے کے مطابق ہوگی۔ حماس اس پر آمادہ ہے۔ ٹرمپ پلان میں ہے اسرائیل 250 عمر قید کاٹنے والے اور 1700 دیگر فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ اسرائیلی فوجی مکمل انخلاء سے پہلے محدود علاقے تک پیچھے ہٹے گی۔ حماس اور اسرائیلی امداد کی فراہمی اور فلسطینیوں کی بے دخلی کی مخالفت متفق ہیں۔ حماس نے فلسطینیوں کو اپنے علاقے سے نکالنے کی کسی کوشش کو سختی سے مسترد کیا۔ غزہ کی عبوری حکومت کے طریقہ کار پر حماس اور واشنگٹن میں بڑا اختلاف ہے۔ ٹرمپ پلان کے مطابق ٹیکنوکریٹس پر مشتمل غیر سیاسی عبوری کمیٹی امریکی نگرانی میں قائم ہوگی۔ حماس کا مطالبہ ہے انتظام قومی اتفاق رائے سے بننے والی آزاد فلسطینی کمیٹی کے سپرد ہوگا۔ ٹرمپ پلان ہے کہ حماس کو غزہ کے مستقبل میں کسی بھی کردار سے خارج کیا جائے گا۔ حماس نے خود کو فلسطینی قومی فریم ورک کا لازمی حصہ قرار دیا اور عسکری کردار چھوڑنے سے انکار کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی اور مصری ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے علاقائی صورتحال اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری اور پائیدار جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ اور دیرپا امن کے قیام پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے مصری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، غزہ کی سنگین صورتحال اور سفارتی کوششوں پر بات چیت کی۔ اسحاق ڈار نے امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کو خوشائن قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم نے مصری وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جو مصری وزیر خارجہ نے قبول کر لی۔ مذاکرات کے بعد آزاد کشمیر میں امن بحال ہو گیا۔ پاکستان کے دشمن جو منظر دکھانا چاہتے تھے انہیں ناکامی ہوئی۔ حکومتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال کی اسلام آباد واپسی پر گفتگو۔ آزاد کشمیر میں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد معاہدہ طے پا گیا۔ مہاجرین نشستوں پر منتخب اراکین کے فنڈز روک دیے گئے۔ مہاجرین نشستوں پر منتخب اراکین کو وزارتوں سے فارغ کر دیا گیا۔ کابینہ کا حجم کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود کیا جائے گا۔ جاں باگ افراد کے لواحقین کو مالی امداد اور سرکاری نوکری دی جائے گی۔
زخمیوں کو فیکس 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر نے کہا، یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا، کسی دوسرے ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آزاد کشمیر میں 5 روز سے جاری لاک ڈاؤن ختم ہو گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے بادل برس پڑے۔ اکاڑا، چنیوٹ، جڑاوالا، پیر محل، پھول نگر میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بدین، ٹھٹا، اوران، مکران، لسبیلا میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اسلام آباد، پشاور، دیر، چترال میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ لاہور اور گردنواں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اپڈیٹ لیتے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید سے۔ اس وقت شہر لاہور میں تیز آندھی اور تیز طوفان کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور بارش کے ساتھ موسم خوشگوار ہو چکا ہے، گرمی اور حبس کا خاتمہ ہوا ہے، لیکن تیز آندھی اور طوفان سے مختلف علاقوں میں درخت گرنے کے ساتھ ساتھ سائن بورڈ گرنے کے بھی واقعات سامنے آئے ہیں۔ تاہم تیز آندھی اور طوفان کے باعث جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں فیڈر ٹرپ کرنے کے باعث بجلی غائب ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں موسم جو ہے وہ خاصا بہتر ہو جائے گا اور گرمی اور حبس کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ اگر پچھلے دنوں کی بات کی جائے تو شہر میں شدید گرمی اور حبس کا سلسلہ برقرار رہا، لیکن اب موسم جو ہے وہ کچھ بہتر ہو جائے گا۔ ڈی جی پی ٹی ایم میں پنجاب عرفان کاٹیا کا کہنا ہے ملک میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ بھارت سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کا خدشہ بھی ہے۔ سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں، البتہ متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کام میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ ویلکم بیک، اور بات کریں گے پشاور میں مبینہ پولیس مقابلے میں زیر حراست ملزم ساتھی سمیت ہلاک ہو گیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم کو ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ 4 ملزمان نے زیر حراست ملزمان کو چھڑوانے کی کوشش کی تو طرفہ فائرنگ میں زیر حراست ملزم اور ساتھی مارا گیا، 3 فرار ہو گئے۔ ملزم قتل کی وارداتوں میں گرفتار تھا۔ ملزم کے ساتھی کی شناخت عبداللہ کے نام سے ہوئی۔ سیالکوٹ میں بھائی کی شادی پر شوہر کے نہ جانے پر خاتون نے خود کو آگ لگا لی۔ پولیس حکام کے مطابق یہ واقعہ نکاح پورا کی حدود میں پیش آیا۔ خاتون کو تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کر دیا گیا۔ خاتون کے شوہر نے اس سالے کی شادی میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ خاتون نے بھائی کی شادی سے واپس آ کر خود کو آگ لگائی۔ اور اب بات کریں پاکستان ایویشن اتھارٹی کو بہترین سیکیورٹی پر عالمی اعزاز مل گیا۔ ایویشن سیکیورٹی ڈیسک ٹاپ آڈٹ 2021 میں شاندار کارکردگی پر پاکستان کو انٹرنیشنل سی اے کونسل کے صدارتی سرٹیفکیٹ سے نواز دیا گیا۔ ترجمان سی اے کے مطابق یہ سرٹیفکیٹ ڈائریکٹر جنرل نارد شفیع ڈار نے مونٹریال میں وصول کیا۔ اعزاز سی اے کا عالمی سطح پر خدمات کے اعتراف ہے۔ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے WMO روڈ شو کا امریکہ کے شہر ڈیلس میں آغاز ہو گیا۔ اس موقع پر صدر ورلڈ ویمن آرگنائزیشن اور ARY نیٹ ورک کے CEO سلمان اقبال مہمان خصوصی تھے۔ اپنے خطاب میں سلمان اقبال نے کہا، روڈ شو کا مقصد امریکہ میں موجود WMO کے تمام چیپٹر اور ویمن برادری کو ساتھ ملا کر چلنا ہے۔ ڈیلس سے غزنفر ہاشمی کی رپورٹ۔ WMO USA اینڈ کینیڈا روڈ شوز کا آغاز امریکہ کے شہر ڈیلس سے ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈیلس میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن اور میمن ایسوسی ایشن آف نارتھ ٹیکسس کا گیلا ڈنر منعقد ہوا، جس میں میمن برادری کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے گلوبل پریزیڈنٹ اور ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے CEO سلمان اقبال تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سلمان اقبال نے روڈ شوز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا بنیادی مقصد شمالی امریکہ میں موجود WMO کے تمام چیپٹرز اور میمن برادری کے تمام افراد کو ساتھ ملا کر چلنا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے WMO نارتھ امریکہ کے ریجنل صدر انیس بکالی، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری فیضان بکالی، میمن ایسوسی ایشن آف نارتھ ٹیکسس کے صدر اشرف موٹن، وومن ونگ نارتھ ٹیکسس کی صدر زاہدہ آپا اور دوسرے مقررین نے WMO اور میمن ایسوسی ایشن کے فلاحی منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ آج پاکستان میں ٹاپ ایلیٹ بزنس مین ہر شعبے
called the World Women Organization. उसका काम क्या हो कि सबको एक साथ unite करे. The difference between other organizations and World Women Organization is the World Women Organization has 9 chapters. Every single woman जो दुनिया के अंदर है वो रजिस्टर है हमारे पास. Every city wise. तो उस जमाने में सोशल मीडिया था ना ARY था. तो मुझे याद है कि जब रज़ाक भाई मैंने कहा तो लोगों को ढूंढते थे कि मुझे कैसे साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, सिंगापुर में, श्रीलंका में, इंडिया में मुझे किस तरह से अप्रोच करना है लोगों को. तो these were lectures to people. से हमारे जो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले जो ट्रस्टी बने, जो अपने प्रेसिडेंट बने, वो एक खत उनके पास आया. वो खत से वो फ्लाई के दुबई और दुबई में बैठ गया था कि मैं बनूंगा, मैं इस चीज को आगे लेके जाऊंगा. आज का पहला हमारा रोड शो था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत ही सक्सेस रहा, जिसमें हमारे ग्लोबल प्रेसिडेंट जो सलमान इकबाल साहब थे वो आए हुए थे. आज ये देख के बड़ी खुशी हुई और डैलास में आके इतना अच्छा लगा कि हमारी डैलास की जितनी भी कम्युनिटी है माशाल्लाह बहुत ही कोऑपरेटिव है. सब ने मिलके बहुत ही कोऑपरेट किया और ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा हमारे मेंबर्स बने. मेंबर बनाने के बाद फिर इस काम को आगे बढ़ाया जाए. WMO के कॉज जो है बहुत अच्छी कॉज है और पीपल इन नीड जो है जहां पर भी पाकिस्तान हो, इंडिया हो, WMO जो है सपोर्ट करता है, हेल्प करता है. हम अमेरिका में कमा रहे और हमें देना है अल्लाह ताला के लिए, वो हम WMO के जरिए देंगे तो सही जगह पे पहुंचेगा. WMO रोड शोज डैलस के बाद ह्यूस्टन, शिकागो, टोरंटो, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी मुनक्किद होंगे. गुज़नफर हाशमी, ARY न्यूज, डैलस, अमेरिका. असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर महकमा तालीम, हुकूमत सिंध और ऑल प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के तहत बहरिया ऑडिटोरियम में सिंध भर के तालीमी बोर्ड्स में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के अलावा असातिज़ा को अवार्ड देने की तकरीब का इनेकाद किया गया. मेयर कराची मुतब्बाब ने तकरीब की सदारत की. माहिरीन तालीम असातिज़ा को मुल्क सबसे अहम सरमाया करार दिया. अनवर खान की रिपोर्ट. पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है. बहरिया ऑडिटोरियम कराची में मुनफरिद तकरीब में सिंध के तालीमी बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालिबात और असातिज़ा ने शिरकत की, जहाँ मेयर कराची ने असातिज़ा को मुल्क का सबसे अहम सरमाया करार दिया. कराची की इंतज़ामिया की जो मदद, जो सपोर्ट आप असातिज़ा को आपके स्कूल्स के लिए चाहिए, इंशाअल्लाह मैं आपके साथ खड़ा हूँगा. आपको जो मदद चाहिए होगी वो मैं मदद के लिए तैयार रहूँगा. सूबाई वजीर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड मोहम्मद इस्माइल राहो ने तलबा को मुस्तकबिल का मेमार करार दिया. कहते हैं मेमार बनाने में असातिज़ा का किरदार है. बच्चे जो हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, उनको मेमार बनाने में सबसे जो ज़्यादा जो किरदार होता है वो असातिज़ा और उनके पेरेंट्स और वालिदैन का होता है. एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन महकमा तालीम हुकूमत सिंध रफिया जावेद ने कहा, तलबा और असातिज़ा को एक छत तले जमा करके अवार्ड देने का फैसला किया था. हम पूरा साल मेहनत करने वालों को आज उजूरा दें, उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि आज अगर कौम है तो उस्ताद की वजह से है. कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सक्कर और लाड़काना के अलावा ज़ियाउद्दीन बोर्ड में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को शील्ड दी गई. कैमरामैन फ़हीम के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची. वज़ीर-ए-आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर पाकपतन के DHQ अस्पताल में तिब्बी सहूलियात में बेहतरी लाई जा रही है. अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता माह में 55,000 मरीजों का मुआयना और मुफ्त अद्वियात फराहम की. रिपोर्ट करेंगे इमदाद हुसैन. वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन में इलाज मुआलजा के निज़ाम को मजीद फ़ाल कर दिया गया. तिब्बी अमला को पहले से ज्यादा मुतहरक और मरीजों को बाकायदा मुआयने के बाद मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बना दिया गया है. 55,000 पेशेंट्स हैं हमारे, जिनको हम OPD में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. इसी तरह जो तकरीबन 35-36 हज़ार मरीज़ हैं जो हमारे एमरजेंसी सर्विसेज जो है जिनको हम दे रहे हैं. 100% जो है वो फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं. MS डॉक्टर मोहम्मद एहसन के मुताबिक माह सितंबर में 55,000 से जायद मरीजों का मुकम्मल मुआयना किया गया. मेरा कमर का इशू था और मैं इधर हॉस्पिटल में आया हूँ चेकअप के लिए. डॉक्टर ने बहुत अच्छा चेकअप किया है. भाई सानू दवाइयां और मुफ्ती मिलदियां पईयां ते दवाइयां अच्छियां मिलदियां पईयां ते मरियम नवाज दा शुक्रिया. अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता माह 300 मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए, जबकि गायनी और एमरजेंसी की सर्विस 24 घंटे आवाम के लिए दस्तयाब हैं. कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन. अमेरिका में शटडाउन के बाद सरकारी अमूर बुरी तरह मुतासर. 40,000 से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो चुके हैं. हजारों सरकारी इदारे जुज़वी तौर पर बंद हैं. ट्रंप इंतजामिया ने डेमोक्रेट्स रियासतों के $26 अरब के फंड्स मुंजमद कर दिए.
امریکہ میں جناح لائبریری قائم کرنے والے معروف معالج اور شاعر ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کی خطاب کی تقریب رونمائی کراچی میں ہوئی. احوال جانتے ہیں رافع حسین کی رپورٹ میں. امریکہ سے آئے پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ اور قائد اعظم فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کی شاعری کی کتاب بیاض سخن کی نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں تقریب رونمائی ہوئی. ناپا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جاوید جبار، سابق وفاقی وزیر انیق احمد، ساکنان شہر قائد تنظیم کے روح رواں محمود خان، معروف گلوکار اور سماجی کارکن شہزاد رائے اور دیگر نے خطاب کیا. مقررین نے ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کی شاعری اور سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں. ہیوسٹن میں جناح لائبریری قائم کر کے دیار غیر میں آباد نسل کو قائد اعظم سے روشناس کرا رہے ہیں. ہمارا صرف ایک ہی سنگل ایجنڈا ہے، ٹو پروموٹ دی لیگیسی آف فادر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ میری کتاب بیاض سخن کی آج رونمائی ہوئی ہے. I can't think of any other place in the whole world جہاں پر اس لگن کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ ایک روف میں 8 سے 10 ہزار میل دور پاکستان سے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں اتنی زبردست مرکز کو وجود میں لانے کا انہوں نے یہ محنت لگا. ڈاکٹر آصف قدیر صاحب جو امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان سے محبت کے چراغ جلا رہے ہیں، اس پر ڈاکٹر صاحب میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. پاکستانیت پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں میں جو پاکستان کے نام سے واقف ہوتے جا رہے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.